अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान अपने अखराजात कैसे पूरे करता है? वफाक और सूबे कितना जो जनरेट होता है रेवेन्यू, उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? किस तरह हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट होते हैं? पाकिस्तान के अंदर क्या लोग टैक्स देना नहीं चाहते, या जो इदारा टैक्स कलेक्ट करता है FBR वो कलेक्ट कर नहीं सकता? हमारा जो नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उनका GDP हमसे कहीं ज़्यादा क्यों कर है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाएं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा के लिए बेहतर हो और हमें उधार मांगकर मुल्क ना चलाना पड़े, और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो कस्टम है या FBR है उनका क्या रोल है, कितना जनरेट करते हैं, कितना कर सकते हैं, और वो की स्टेप्स क्या लेने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो और हम जो बोरोइंग करते हैं वो कम से कम हो। ये होगी हमारी आज की डिबेट, जिसमें हमारे साथ शामिल हैं सैयद तनवीर अहमद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं FBR, ऑथर हैं, को बहुत सी बुक्स लिखी हैं इकोनॉमी और टैक्सेशन के ऊपर। एक बुक इनकी है यहाँ पे पाकिस्तान कस्टम्स पेपरलेस कंप्यूटराइज सिस्टम। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, FBR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। जान अचकज़ई साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी ज़िंदगी इन्होंने वेस्ट के अंदर गुजारी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर वेस्ट के अंदर लोग खुशी से टैक्स देते हैं और पाकिस्तान के अंदर टैक्स लोग क्यों नहीं देना चाहते। तनवीर साहब, सर पहले तो ये बताइएगा, हम चलते कैसे हैं? मतलब हमारा मुल्क चलता कैसे है? क्या अपनी इनकम से, या हमें बोरोइंग करना ज़रूरी है मुल्क चलाने के लिए? देखिए, हमारे जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो शायद हम अपने वसाइल से पूरे नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ बहुत सारा एक हिस्सा जो है वो बोरिंग करनी पड़ती है। इस तरफ दोबारा आते हैं कि बोरिंग जो है वो ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन उससे कितनी बोरिंग हम करके मुल्क चलता है हमारा? लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो इस वक्त एक्सपेंडिचर हैं बजट के, तो अंदाज़ा आप इसका कि मोटा मोटा मैं आपको कोई परसेंटेजेस बताऊं कि तकरीबन 40%, 39-40% हमारा डेट रिटायरमेंट और डेट सर्विसिंग में खर्च हो जाता है, जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं टोटल उसका। इसी तरह हमारा डिफेंस है कि लेमैन के लिए 40% कर्जों की या कर्जों के सूद की वापसी पर, दोनों को मिलाकर ओरिजिनल अमाउंट और डेट सर्विसिंग उसकी इंटरेस्ट दोनों को जब आप वापस करते हैं तो 40% आपके एक्सपेंडिचर जो हैं उसका एक हिस्सा ये है। तो 100 रुपए का जो खर्चा है उसमें से 40 रुपए इस तरफ चले जाते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि हमारा जो कर्जा है, जो हमारा डिफेंस है, सिविल गवर्नमेंट का चलाना है, और जो हम कोई 2-4% सब्सिडीज जो हैं ये हम देते हैं, तो ये हमारे जो टोटल अखराजात हैं उसका 75% है। 75% ये 3-4 हिस्से जो हैं डेट, डिफेंस, कर्जे की वापसी, दिफाई बजट, सिविल गवर्नमेंट का चलाना, सब्सिडीज, ये मिला के 100 में से 75 रुपए तो गए। रुपए एक्सपेंडिचर के इस पर हमारे खर्च हो जाते हैं। फिर हमारा जो है कोई 17-18% डेवलपमेंट बजट है, बाकी कुछ छोटे और हैं। तो अब इस सिलसिले में जो इशू है वो ये कि हम अपने जो अखराजात हैं इसको कैसे हम पूरा करें। तो दो हैं, जब हम अखराजात, तो बेसिकली एक और भी इशू है ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी कलेक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन NFC अवार्ड के तहत जो है वो तकरीबन जो हमारा टैक्स की कलेक्शन जो है उसका आप समझ लीजिए कि 58.5%, तकरीबन 58-59% सूबों को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट रह जाती है जो 40%, और इसके अलावा जो वो कलेक्ट करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो मिला के अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इस सिलसिले में फिर हर साल हमें कुछ ना कुछ, तो 60% खर्चे का सूबों को चला जाता है? जी हाँ, खर्चों का नहीं, जो टैक्स की कलेक्शन है उसका, जो टैक्स अंडर NFC अवार्ड एक फार्मूला है, तो वो तो जो समझे जो हम आमदनी इनकम जनरेट करते हैं उसका 60% जी हाँ सूबों को टैक्स कलेक्शन का जा रहा है। तो वो 40% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाता है, एग्जैक्टली 58.5। तो वो सूबों को जाके बाकी अखराजात पूरा करने के लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट को जो है उसको कर्जे लेने पड़ते हैं। तो वो कुछ जो है कर्जे इस वक्त तो तकरीबन पिछले साल जो थे वो 17 ट्रिलियन रुपए के या 17 खरब रुपए के, 17.4, तो उसमें से 13 खरब के आप समझ लीजिए कि डोमेस्टिक बोरोइंग है, और कोई 5.5 के करीब जो है वो हमने एक्सटर्नल बाहर से कर्जे लिए हुए। तो इन कर्जों को अब चलाने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास वसाइल जो हैं हमें अपने पास से ही इसको पूरा करना चाहिए। तो अब ये है कि ये वसाइल सिर्फ सूबे ही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबे दोनों को ज़ाहिर है मिलकर ही ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि ये पूरे किए जाएं। तो सूबों का जो आप बता रहे थे कि सूबों का अगर 60% तक रफली 60% सूबों को चला जाता है, सूबे खुद कितना जनरेट करते हैं?
صوبے جو ہیں اس وقت ایک تو ان کے پاس یہ آ رہا ہے, اس کے بعد ان کی اپنی انکم بھی ہے, پراپرٹی انکم ہے, کچھ گاڑیوں کے جیسے رجسٹریشن ہے اپنے ان کے پاس ہیں, اور ابھی انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایگریکلچر پر ٹیکس تو کم آ رہا ہے لیکن وہ بھی صوبوں کا مینڈیٹ ہے کلیکٹ کرنا, اور سروسز جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ تقریباً ہماری جی ڈی پی کا 58% جی ڈی پی کا سروسز ہیں, تو سروسز پر جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی اب صوبے ہی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو صوبے نارملی یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 16% ہے, لیکن اس میں سے 6% تقریباً صوبے جنریٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں جو صوبے ہیں وہ تقریباً 0.7% جو ہے تقریباً یہ جنریٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی کا. تو ضرورت اس بات کی ہے اس امر کی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ لیول پر بھی اور اس وہاں پر بھی اپنے ریسورس جو ہیں وہ جنریٹ کریں, تاکہ یہ جو آپ نے قرضوں کی بات کی ہے کہ وہ ہم کم کر سکیں. اور صوبے جتنے زیادہ جنریٹ کریں گے, کیونکہ اب تعلیم, صحت اور دوسرے سارے جو ہیں وہ صوبوں کے نے یہ پورا کرنا ہے, تو وہ عام آدمی کے حالات تھوڑے سے اور بہتر ہو سکتے ہیں اگر صوبے. یہ ڈیٹیل میں ہم آ جاتے ہیں کہ صوبوں کا رول کیا ہے, وفاق کا کیا ہے. اچھا ظہیر صاحب, آپ نے بہت اپنی جو ہے بڑا پیریڈ آپ نے یورپ کے اندر گزارا, وہاں پہ کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک قرض لینے پہ مجبور نہیں ہوتے اور ہم قرض لے کر ہی ملک چلاتے ہیں؟ کیا انالیسز آپ کا اس کا؟ یہ دلچسپ بات ہے کہ یورپ کے اکثر ممالک وہاں پہ وسائل اتنے نہیں ہیں جتنا ہمارے پاس ہیں, وہاں پہ ویدر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس 4 موسم ہیں, دوسرے قدرتی وسائل ان کے پاس بہت کم ہیں. اب سب ہر شوگر کی طرح, ایک چینی کی طرح اور دوسرے ایگریکلچر پروڈیوس وہ امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اکانومی کو خود چلاتے ہیں, وسائل ریز کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ ادھار نہیں لیتے ہیں. بڑی وجہ یہ کہ وہاں پہ ہر معاشی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. اگر آپ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں, آپ انکم ریز کرتے ہیں, اگر آپ انڈیویجول ہیں, کمپنی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. کوئی بھی ایلیٹ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا, حتیٰ کہ اگر آپ مر بھی جائیں گے, آپ کا دوسرا مکان ہے اس پہ بھی ریاست جو ہے 40% تک, اگر آپ نے ول نہیں لکھا ہے 40% ٹیکس جو ہے جسے ویلتھ ٹیکس آپ کہتے ہیں اس میں چلا جائے گا اور باقی ان کے بچوں کو رہ جائے گا. اور یہاں پاکستان میں ہم نے ویلتھ ٹیکس کو مشرف کے وقت میں ختم کر دیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ایکٹیویٹی ٹیکس ہوتی ہے اور لوگ بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک یہ سوال بھی ہے کہ ایکسپینڈیچر سائڈ یعنی جس طرح پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے, کرپشن کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں کو یقین ہے کہ میرا پیسہ جو ہے یہ خزانے میں جائے گا, یہ جو سوسائٹی میں جو مظلوم ہیں ان کے لیے خرچ ہوگا, جو ایلڈرلی ان کے لیے خرچ ہوگا. یہ ان کا ایک فیت ہے اور یقین ہے, اس لیے وہ سسٹم. لیکن جزا اور سزا کا قانون بھی ہے, اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے آپ نے پینلٹی دینی ہے, اگر آپ ٹیکس بڑے چور ہیں آپ کو بڑی سزا ملے گی. تو یہ سب ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جزا اور سزا نہ ہو. بغیر چلتے ہیں. آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی. اچھا تھوڑا سا وفاق اور صوبوں کو ہمیں انالائز کرنا چاہا. وفاق کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں, وہ موٹر ویز بنا دیے, یہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو فوراً جن کا رزلٹ آئے, بڑے ڈیم نہیں بناتے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیا حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے اپنے ٹینیور کے اندر ہی انہیں اس کا پھل ملے ان کیس آف جو جس طرح ووٹ کے سلسلے میں؟ دیکھیے پولیٹیکل اکانومی ایک بڑی رکاوٹ ہے. سیاسی جو ہے وجوہات ہیں ہمارے سامنے ہیں. مثلا آپ نے جو NFC ایوارڈ ہے اس میں 60% تقریباً وسائل آپ نے صوبوں کو دے دیے. تو مرکز کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جا کے صوبوں کے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائے گا یا صوبوں کو مجبور کرے گا 40% کے ریشو کے اعتبار سے, کیونکہ وہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. تو مرکزی حکومت کے لیے ایک قیمت ہے سیاسی جو وہ نہیں, لیکن زرعی ٹیکس تو صوبوں نے کلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ صوبوں کی طرف آ جائیے. تو مرکزی حکومت اگر صوبے نہیں کرتی تو مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو NFC میں CCI میں کامن جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے ان سے کہے کہ آپ نے وسائل جنریٹ کرنا ہے. آپ صوبوں کی طرف آئیے. صوبے بھی کیوں کریں گے؟ انہیں 60% وسائل بیٹے مل رہے ہیں, تو وہ کیوں جو ہے ان لوگوں کو چھیڑیں, ان کے پیسوں کے ہاتھ لگائے جو وہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو ایلیٹ ہے, جن کی وجہ سے وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنتا ہے, جن کی وجہ سے وزیر اعظم بنتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی حکومت جرت کرے گی, سیاسی ول دکھائے گی کہ ان لوگوں پہ ٹیکس جو ہے لگائے جو ہماری اکانومی کا تقریباً 26% ہے. یہ ایک زمانے میں جن کی وجہ سے ان کی حکومت بنی ہوئی ہے, ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ تو آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنا جاب جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے, وزیر اعظم جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے. کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا. جو لینڈڈ ایلیٹ ہے, جن کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے, جن کی زراعتیں بڑے بڑے فارم ہے, ان پہ ٹیکس لگائے. لیکن شاہ صاحب یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے NFC
की, तो 60% आप सूबों को दे रहे हैं, जैसे अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं कि सूबे को क्या तकलीफ है, उनको तो 60% मिल रहा है, वो क्यों कर अपना वोट बैंक ज़ाया करेंगे? इट्स पॉलिटिकल क्वेश्चन कि वो अपना वोट बैंक ज़ाया करें, लोगों पे एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं और अगले दिन वो हुकूमत हो ही ना उनकी। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और आज का नहीं है, कोई इस गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट या उससे पुरानी, जाहिर है कि ये तकरीबन 60-70 साल से ये एक इशू आ रहा है। एक तो ये है कि जितने भी पुराने हमारे टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बने, 54 में भी बना, उसके बाद भी 78 में भी, और उसके बाद 80s में भी बना, शरफ साहब दौर में भी इसी तरह की एक्सरसाइज हुई। अभी एक रिफॉर्म कमीशन जो है वो काम कर रहा है। एक तो उनका कॉमन एक ये पॉइंट हमेशा उसे होता था कि हर तरह की जो इनकम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, उस पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन अब जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है बहुत बड़ा, और ये पॉलिटिकल लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स, कि उनको क्या, तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर को सूबों ने करना ये है, सूबों ये ने करना है। एफबीआर भी इसमें, एफबीआर का भी ये रोल है? नहीं, ये बेसिकली सूबों का मैंडेट है, और शुरू से ही सूबों के पास जी, था, ये या सूबों के पास है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ही एग्रीकल्चर के ऊपर। किसी की जमीन, मेरी अगर 10,000 एकड़ जमीन है तब भी उसके ऊपर टैक्स नहीं है? नहीं जी, एग्रीकल्चर के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो दूसरे किस्म के टैक्सेस बहरहाल एग्रीकल्चर जो है वो पे कर रही है। लेकिन इस वक्त जो जीडीपी में अगर आप शेयर देखें तो जीडीपी में इस वक्त एग्रीकल्चर का 21% है और टैक्स गालिबन कोई 1.2%, 1.3% है। लेकिन वो और मालियाना, अबियाना, एक वो उनकी अपनी है कि वो बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। दूसरे, अगर आप ब्रॉडर तनाजुर में देखें ना, तो एक और जो इशू है एग्रीकल्चर के साथ, अब मैं थोड़ा सा ब्रॉडर बात करने लगा हूं, कि आप WTO को देखिए कि WTO में एक ज़माने में इन्होंने हमसे कह के हमारी जो इकोनॉमीज थी उसको ओपन करवा दिया, उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, हमारे जो रेट्स थे वो पूरी दुनिया में ही वो कम कर दिया, 100% कस्टम ड्यूटी होती थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बारी आई तो उस पर यह तय पाया था कि सब्सिडीज ख़त्म हम करेंगे, लेकिन जो अमीर ममालिक हैं वो लोगों ने WTO के तहत अपने यहाँ एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज ख़त्म नहीं की। अब अगर आज भी आप देखें तो अगर आज ये सब्सिडीज ना दें अमीर ममालिक अपनी एग्रीकल्चर पे, तो शायद वहां पर एक टमाटर जो है वो 1 पाउंड का बिके। तो ये सब्सिडीज की वजह से क्या है कि पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से फार्मर जो है, ओपन कंपटीशन तो है नहीं, तो फार्मर को अपनी वैल्यू ही नहीं मिलती। वहां पर आप देखिए कि वहां पर इतना सब्सिडीज देने की वजह से होता था, आपने सुना होगा कि उन्होंने समुद्र में उठा के यूएस जो है वो गंदुम फेंक दिया और ये किया वो किया, आप इस तरह की चीजें सुनते हैं। तो वो सरप्लस उनको हर सूरत में लेना पड़ता है, क्योंकि लेकिन वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने बिल्कुल भी, गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता है, जो भी किसान ने सब्सिडीज वो दे रहे हैं बहुत हैवी, और उन्होंने वो बंद नहीं की, वो बाद में। तो सब्सिडी देना के तहत टैक्स ना लेना नहीं, अब ये है कि क्योंकि इंटरनेशनल एक ओपन सिस्टम नहीं है और किसान खुद जो है वो नहीं कर रहा वैल्यूज का तयन भी, वो खैर 1-2 क्रॉप्स ही हैं, लेकिन ये एक बहरहाल अमर अपनी जगह पर है कि डिस्पाइट ऑल दिस अगर कोई वो करता है तो अच्छा वफाक, अच्छा सॉरी, आप ऐड कर दें। मैं उन इलीट की बात कर रहा हूं जो 1% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, जिनके पास, एक आम काश्तकार की बात नहीं कर रहा, जिनकी कंजम्पशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लेविश लाइफस्टाइल है, और जब आप उनके रिटर्न्स देखें वो पीनट के बराबर टैक्स देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के कैपिटल में एक ऐसे सेक्टर में लंदन की तरह प्रॉपर्टीज है, उनकी कीमतें, और आपके पास 4-4 गाड़ियां हैं और आपकी जमीनें हैं, लेकिन जो बिल्कुल किसान है उनके ऊपर तो नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट रख दें कि 12 एकड़। हम उन फिश की बात, बड़े फिश की बात कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन पे आपका कोई टैक्स नहीं है, लग्जरी आइटम्स उनके पास हैं, और अगर आप टैक्स लगाते हैं तो वही जो इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, तेल पे लगाते हैं, डीजल पे इस वक्त 47% टैक्स है, 47%। डीजल आपकी इकोनॉमी चलाता है, सारे बड़े ट्रक जो हैं वो से चलते हैं, जो फार्म और इंडस्ट्री के दरमियान जो फासला है, शहरों के दरमियान, वो डीजल से कवर होता है। आपने डीजल महंगा कर दिया, आम आदमी की जिंदगी आपने महंगा कर दी। तनवीर साहब, जो वफाकी हुकूमत है वो किस किस मद के अंदर पैसे कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है? एक तो आप उनके, एक तो सबसे बड़ा जो है वो तो सोर्स एफबीआर है, एफबीआर सबसे बड़ा जो सोर्स है, और उसके बाद फिर ये है कि कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं, बहुत सारे और जो मद हैं, जैसे कि पासपोर्ट फीस है, कुछ और जो आप फीस लगा देते हैं तो वो आपकी जो छोटी छोटी चीजों पे फीस लगाए, तो उसमें जो बड़ा जो है वो उनका आम आप लोग हैं, लेकिन ये कमाऊ पूत आप हैं हाँ, बड़े, जिनके ऊपर बड़े दूसरा भी एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम हम उस पर बात करेंगे, लेकिन है आप लोग ही हैं, एफबीआर ही है जिन्होंने पैसा कमा के देना, हुकूमत के खर्चे पूरे करने। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी और कर दूं कि जो सूबे हैं, जब से जीएसटी वहां पर सूबों में गया है,
اگرچہ شاید کہ ایز پر پوٹینشیل تو شاید ٹیکس نہ آ رہا ہو، لیکن ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 5 ارب 10 ارب 15 ارب روپے اتنے کی ہوتی تھی، اور اب وہ جی ایس ٹی کی جو اماؤنٹس ہیں سندھ میں پنجاب میں 50 ارب سے 55 ارب سے کراس کر چکی ہیں. تو وہ بھی بہرحال صوبے اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انکریز کریں، اس کو کسی طریقے سے بہتر کریں، اور یہ بہت بڑی ایک بہتری ہے، ان کے بہت بڑے ریسورسز جنریٹ ہو گئے ہیں. کون سا صوبہ جو ابھی جس طرح کلیکشن ہوتی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب اور سندھ میں ہے، 50 ارب روپے سے زیادہ صرف جی ایس ٹی جو سروسز پہ ٹرانسفر ہوئی تھی اسے وہ کر رہے ہیں، اور وہ گریجولی انکریز ہوئی ہے. پنجاب اور سندھ زیادہ جی ہم بہت زیادہ، اور وہ کر رہے ہیں اور 15-20 ارب سے چلتے چلتے وہ 50-55، اور میرے خیال میں ابھی آگے گریجولی کیونکہ ابھی ٹرانسفر ہوا ہے 100-150 ارب پہ چلا جائے تو بہت بڑے ریسورسز کریٹ ہو جائیں گے سیم وہاں پر. تو میرا تو دوسرا جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے بیسیکلی جو ایشو ہے. تو یہ تو دونوں کو اب یہ ہے کہ جیسے کہ انڈیا کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ تو دونوں فیڈرل بھی اور پروونسز بھی اپنے اپنے تو انڈیا کا جی ڈی پی کیوں کر 16% ہے اور ہمارا 9% ہے رفلی؟ نہ 9.7 ہے ان کا 16%، لیکن اب یہ ہے کہ وہ 10.7 ہو گیا. اور ابھی جو ہے اچھا، لیکن ایک بات اور بھی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی ہم بات کر رہے ہیں جو ایف بی آر کا ہے 10.7، تو دوسرے بھی اگر جو ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ اس میں ڈالیے تو یہ 11% کے اوپر یا اس سے زیادہ چلا جائے گا، اور اگلے سال کا ہدف بھی 11% ہے. تو گریجولی اس میں بھی اب امپرومنٹ آ رہی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے سب امپروو ہوئے ہیں ابھی 1-2 سال میں، اور آئی ایم ایف یہ وہ موڈیز ساری کی ساری جو ہے پازیٹیو وہ دے رہی ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ اگر اسی طرح چلتا رہے. لیکن جو بڑا ایشو ہے ہمارا وہ قرضوں کا ہے، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کہیں سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کے لیے کہاں سے جنریٹ کریں. آپ کے اس میں بھی ہم آئیں گے، تندو تیز سوالات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ایف پی آر کے اوپر. اس سے پہلے جانا چکزئی صاحب براڈر اس میں بات کر رہا ہوں، تو صوبوں کے پاس تو اگر ایگریکلچر چلا گیا ہے، جی ایس ٹی چلا گیا ہے، تو صوبوں کے پاس اختیار تو آ گیا ہے، لیکن جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بقول تو پنجاب اور سندھ زیادہ کلیکٹ کر رہے ہیں، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس طرح کلیکٹ نہیں کر رہا. دیکھیے ایک تو اصولی طور پہ تو صوبوں کو زیادہ کلیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ وسائل آ گئے ہیں، پھر نیچرل ریسورسز بھی ہیں جو مرکز اور صوبوں کے درمیان ہیں. مثلا جہاں پہ گیس پیدا ہوتی ہے، جس صوبے میں جو دوسرے قیمتی جو ہے منرلز پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تقریباً کئی جگہ 50 کے ریشو سے مرکز اور صوبوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، کہیں 75-25 کے ریشو کے درمیان صوبوں کے درمیان جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے مرکز اور صوبوں میں. وہاں پہ بھی صوبوں کو جو ہے وسائل مل رہے ہیں، لیکن اصل میں صوبوں کے لیے انسینٹیو نہیں ہے. صوبے کیوں کر جو ہے ٹیکس کلیکٹ کریں گے جب ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور اتنے پیسے مل رہے ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو این ایف سی کے ایوارڈ ہوئے ہیں وہ اتنے جنرس ہیں کہ صوبے کو لم سم پیسے آ جاتے ہیں، تو ان کو بالکل کوئی پولیٹیکل انسینٹیو نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ کہ سارے وفاقی حکومت بھی کیا کرتی ہے، ان کے پاس پھر پولیٹیکل ول نہیں ہوتا، وہ صوبوں پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ایف بی آر کو جو ٹاسک دے دیتے ہیں، ایف بی آر کو کہتے ہیں آپ نے اتنے ریز کرنے ہیں. ایف بی آر نے پھر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ریز کرنے، بے شک جا کے وہ لوگوں کے خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے گھروں سے پیسے نکالیں، لیکن بنیادی طور پہ ایف بی آر بھی ریفارم نہیں ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن اور ٹیکس کلیکشن بھی ایف بی آر کا کام ہے، لیکن گورنمنٹ یہ جو ہے پلاننگ میں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. پھر اس کے ساتھ پھر پولیٹیکل ول وہاں پہ ایشو آ جاتا ہے. ایف بی آر لوگوں کو ایس آر اوز ایشو کرتے ہیں. شوگر انڈسٹری کو اگر آپ نے آبلائج کرنا ہو تو اس کے لیے آپ ایگزمپشن رجیم کریٹ کرتے ہیں. آسان کام یہ ہے کہ آپ جا کے سیلز ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیں. آسان کام یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ایکسائز کے مد میں ان پہ آپ جو ہے ریز کر دیں، لیکن انکم ٹیکس کنزمپشن اس پہ جو ہے ایف بی آر نے بھی نہیں آنا ہے، گورنمنٹ نے بھی نہیں آنا ہے. تو صوبوں کے لیے بھی اسی طرح انسینٹیو نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے عوام کو ہٹ نہیں کرنا. ذکر چھیڑا، اور میں جی پلیز ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے ہر چیز اگر آپ جہاں بھی ٹیکس لگائیں گے عوام تک اس کی نقصانات اس کا اثر پہنچے گا. مثلا آپ ایک سیلز ٹیکس لگاتے ہیں، ایک لیور کمپنی ہے، اس پہ وہ کیا کرے گی، وہ تمام نیٹ جو افیکٹ ہے ان پہ گورنمنٹ کے یا ایف بی آر کے ٹیکسز کا، وہ ایک صابن بنائے گا، وہ صابن میں وہ سارے ٹیکس دے کے وہ آپ کو بیچے گا. ایک عام آدمی جب پھر صابن خریدتا ہے تو وہ تمام ٹیکس سیل سے لے کے جو انڈسٹری کے دوسرے ٹیکس ہیں وہ پے کر کے اسی قیمت پہ وہ لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر حوالے سے نیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ پھر عوام تک پہنچتا ہے، اور اس میں ایف بی آر کا کردار سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈائریکٹر ایف بی آر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، ایف بی پہلے تو یہ کرپشن کے الزامات بہت ہیں، مطلب جیسا پٹواری ہو، ایس ایچ او ہو، کچھ ایسے ٹائٹلز ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں.
تو آپ لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. کتنے ایکشنز FBR لیتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف, آپ کے اپنے امپلائیز کے خلاف, جو ڈفرینٹ جو کرپشن ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر؟ اصل میں ٹیکس نہ وصول کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان کو بھی آپ دو میں ڈیوائڈ کر دیں, ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, ایک انڈائریکٹ ہیں. ایک جو ہے آپ کا انکم ٹیکس ہے, دوسرا جو ہے آپ کا انڈائریکٹ جس میں کہ کسٹم ڈیوٹی, جس میں سیلز ٹیکس, اور جس میں ایکسائز ڈیوٹی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. یہ ہیں جو کہ انڈائریکٹلی جس کو کہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ چکدئی صاحب کے عوام کے اوپر وہ بس اب صابن پہ گھی پہ اس پہ لگایا تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے عوام کے اوپر ارسپیکٹو آف دیئر انکم. ڈیزل کے اوپر 47 روپے لیٹر, ڈیزل کے اوپر, ہر پیٹرولیم کے اوپر بہت زیادہ ہے. لیکن ایک تو ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ VAT یا ویٹ یا سیلز ٹیکس جو ہے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ کوئی اور ملک ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, ہر جگہ پر ایک سب سے بڑا انڈائریکٹ ٹیکس اور سیلز کے اوپر لگتا ہے, یہ کنزمپشن ٹیکس ہے. اور کنزمپشن ٹیکس ساری دنیا میں ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, اور رائٹلی سو کہ غریب پر اس کا فرق تو پڑتا ہے, برڈن ہے. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ کہ ہمیں شاید کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی جانا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکسز کے انکم جو ہے اس کے اوپر شیئر بڑھانا چاہیے. یہ تو اپنی جگہ پر چلے ہم انکم ٹیکس پہ لیتے ہیں. میں آپ کی طرف ہوں ون لائنر پوچھ کے, یورپ سے میں آپ کو زحمت دینے کا زیادہ پرپز بھی یہی تھا کہ آپ نے بہت عرصہ یورپ کے اندر گزارا. انکم ٹیکس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس پہلے کر لیتے ہیں. وہاں لوگ شوق سے انکم ٹیکس دیتے ہیں, ڈنڈا ہے, وجہ کیا ہے؟ یورپ کے اندر بہت زیادہ ریشو ہے ٹیکس دینے کے ایز کمپیئر ٹو. شوق سے کوئی بھی ٹیکس نہیں دے گا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ ٹیکس نہ دینے کی جزا اور سزا کا قانون موجود ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ ہمیں طے کرنا ہے. ہر جگہ ایک آدمی کی خواہش یا ایک خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے پیسے وہ خود اپنے جیب میں رکھے اور کنزیوم کریں. اسٹیٹ کو کوئی نہیں دے گا آرام سے, لیکن وہاں پہ لا جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. ایک بات. دوسری بات, خاتون پہ کیا مطلب؟ خواتین پہ آپ الزام لگا؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ میل اور فیمیل جو بھی ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم ٹیکس دینے کے بعد رہ جاتا ہے. اگر ان کی خواہش ہے, اگر یہ آئیڈیل ورلڈ ہے, تو سارے پیسے جو ہے ڈسپوزیبل انکم بنا کے اس کو خرچ کریں. لیکن امپورٹنٹ یہ ایک تو لا ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں خوشی سے وہاں ویسٹ میں بھی لوگ نہیں دیتے ہیں. وہ وہاں پہ لا مضبوط ہے, اسٹرکٹ لاز ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. لاز ہمارے ہاں بھی ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے کرپشن کا ریشو ہے, یہاں پہ پولیٹیکل ایگزمپشنز ہیں. آپ دیکھیں, یہ انٹرسٹنگ آپ نے بتایا. تو امپلیمنٹ جنہوں نے کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شاہ صاحب. اور امپلیمنٹ یہ لوگ کریں گے, لیکن ان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سیریس الیگیشنز ہیں. جس طرح تھانہ کلچر کی بات کی جا رہی ہے, اسی طرح کسٹم کا بھی ایک کلچر ہے. اب میں خود بلوچستان سے ہوں, وہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسمگلنگ کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا, یہ کسٹم کا شعبہ میں اس میں بات نہیں, تو پہلے انکم ٹیکس پہ ہم بات کر لیں. شاہ صاحب آپ دو ایک پہلے ذرا کلیریفیکیشن تھوڑی سی دے دوں کہ جو چکدئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ SRO کلچر, دیکھیے یہ ماضی کی بات ہے, یہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. SRO جو ہے بیسیکلی اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر ہے جو کہ FBR ایشو کرتا تھا اور ایگزمپشن ملتی تھیں. پہلے بھی کوئی FBR اس طرح ایگزمپشن نہیں دے دیتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک پالیسی اوپر سے ظاہر ہے کہ ہوتی تھی اور تبھی وہ ملتے تھے. لیکن اس چیز کا اتنا پچھلے دنوں اثر ہوا, مطلب کہ ذکر ہوا ہے کہ SRO اور کلچر, تو اب گورنمنٹ نے وہ ٹوٹلی جو اختیار ہے وہ FBR سے لے لیا ہے واپس. اب کوئی بھی ایگزمپشن FBR نہیں دے سکتا. اب کوئی ایگزمپشن دینی ہے تو وہ اسمبلی ہی دے گی, اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور FBR شروع سے اس بات کو سپورٹ کرتا رہا ہے کہ یہ جو اختیار ہے, کیونکہ ویسے بھی ٹیکس لگانے کا اور ٹیکس ہٹانے کا یہ بیسک اختیار ہے اسمبلی کا. ٹھیک ہے, لیکن سر انکم ٹیکس میں یہ پرسیپشن میری شاید یہ تھی کہ لوگ خوشی سے یورپ میں دیتے ہیں. چکدئی صاحب کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسٹرکٹ لاز تو آپ کے پاس بھی ہیں, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. چکدئی صاحب بالکل درست فرماتے ہیں, بھی کوئی خوشی سے نہیں دیا کرتا اور ہر جگہ یہ ڈر اور خوف سے دیا کرتا ہے. اصل میں انکم ٹیکس میں جو ہمارے ایشوز ہیں, ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی 1 لاکھ 1 ملین 9 لاکھ 10 لاکھ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں. 0.1% سے کم ہے. جی 2 کروڑ کی آبادی میں جو ہے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایک تو میں اس تاثر کو سب سے پہلے ایک تو یہ کر دیں کہ فائلرز کو اور ٹیکس پیئر کو علیحدہ آپ کر دیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ ود ہولڈنگ کی شکل میں کم سے کم 40-50 ملین لوگ دے رہے ہیں.
आप ये देखिए कि आपके बैंकों से विद होल्डिंग टैक्स वो इनकम से जा रहा है, जो ठेकेदार आपका जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर है वो दे रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहां पर विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स और सर इसमें एफबीआर का कोई कमाल नहीं है ना? हाँ ठीक है, दोस्त फरमा रहे हैं कि एफबीआर का नहीं है, लेकिन विद होल्डिंग जो है जितना अपना डिडक्ट हो रहा है, आप ये देखिए 150 140 कनेक्शन मिलियन कनेक्शन है सेलुलर फोन्स के, तो कम से कम 3 सिम्स भी पर हेड लगाएं तो कम से कम 40 मिलियन तो वही है जो अपनी इनकम से दे रहे हैं। तो टैक्स पेयरों की तादाद से बहुत कंटिन्यू ज्यादा करते हैं। लाइव प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्यों कर जो हमारा एफबीआर है वो कलेक्ट नहीं करता उतनी अमाउंट जो रिक्वायर्ड है एक्सपेंडिचर्स पूरा करने के लिए, या जो उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, और क्यों कर जो है 0.5% पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो टैक्स अपना रिटर्न जमा करवाते हैं, इनकी तादाद हमारे नेबरिंग कंट्री से 9 टाइम्स कम क्यों है? पाकिस्तान में सिर्फ आधा परसेंट 0.5% लोग अपने टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, जबकि दुनिया के ये लोएस्ट टैक्स कलेक्शन में आता है। जाना चाहिए साहब क्या वजह है कि जो हमारा आम है हमारा जिसने टैक्स कलेक्ट करके देना है एफबीआर, क्या वजह है कि क्यों कर वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा? देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब तनवीर शाह साहब ने देना है। अगर आप एफबीआर की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के हवाले से, तो ये कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं है। जो इनकम टैक्स 70% जो है आपकी तो विथ होल्डिंग टैक्स हैं जो दूसरे इदारे हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको हैंड ओवर करते हैं। 28% जो है लोग वो अपना जो सबमिट करते हैं रिटर्न्स कलेक्ट होती है। इसके साथ जो आपने टोटल 9 लाख टैक्स पेयर्स हैं इस मुल्क में, उसमें से 23,000 जो है कंपनियां हैं, 23,000 कंपनियां जो 70% टैक्स देती हैं। 70% टैक्स 23,000 कंपनियां देती हैं, और इसके साथ 11% आपके जो तनख्वाहदार लोग हैं वो टैक्स देते हैं, 11% इंडिविजुअल्स, तो रह जाते हैं कोई 2% 3%। ये एफबीआर का काम है, वो 2% खुद ये लोग कलेक्ट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एफबीआर का किरदार इनकम टैक्स कलेक्ट करने के हवाले से इतना छोटा क्यों है। जी शाह साहब रिस्पॉन्ड करें इसको। हमारे यहाँ जो 2-3 बड़े इश्यूज हैं, एक तो जनरली कैपेसिटी के इश्यूज हैं कि नो डाउट के इतना बड़ा ये एरिया है और हमारे यहाँ कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हर एक बंदे को पास आप जाएं, उस तक पहुँचें, उसको कोई मुकदमा उसके बाद ज़ाहिर है कि लोग चले जाते हैं, वो फाइल कर देते हैं, अपील फलाना के हज़ारों लाखों जो हैं उनको आप फेस कर सके केसेस बनाने के बाद। नोटिस भेजने के लिए तो आपको इतने लोग नहीं चाहिए। नहीं, नोटिस जो है अभी आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 3 लाख नोटिस हमारे पास तकरीबन कोई 6-7 लाख लोगों का डाटा जो है इकट्ठा किया एफबीआर ने, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास कोई जायदादों की ट्रांसफ़र की है, या जिनके एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा हैं, या जिनके स्कूल्स में फीसें बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बेसिस पर 3 लाख नोटिस इशू हुए हैं। 3 लाख लोगों को नोटिस गए हैं जो आपको लगता है कि उनका वे ऑफ जो लिविंग है, वे ऑफ लिविंग अप है, ऊपर है। लेकिन कैपेसिटी के इश्यूज नो डाउट राइटली पॉइंटेड आउट हैं। लेकिन दूसरा जो एक सबसे बड़ा इशू है एफबीआर के लिए, वो मैं समझता हूं कि वो डॉक्यूमेंटेशन एंड रादर डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आप देखिए कि अंडर हैंड चल रही है, आप ऑडिट करने चले जाएं, कहीं और करने चले जाएं, आपको चीजें ही नहीं मिलती। नहीं, ये इंटरेस्टिंग आपने छेड़ा। तो जो आपकी जो बुक है पाकिस्तान कस्टम्स, जो आपके पेपरलेस कंप्यूटराइज सिस्टम, तो कंप्यूटराइज सिस्टम नाफिज इस वक्त है क्या ये? अच्छा, अब ये आप पहले क्योंकि इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, तो इनकम टैक्स की थोड़ी सी मैं बात करके कस्टम्स की मैं बात करता हूँ कि इनकम टैक्स में आप देखें कि डॉक्यूमेंट इकोनॉमी नहीं है, बल्कि आप, मुझे याद है कि महबूबुल हक साहब जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये शुरू किया कि 50,000 से ऊपर तमाम चीजें जितने भी आप एक्सपेंडिचर करना है वो चेक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे बिजनेस लोगों के लिए। लेकिन वो फिर बहरहाल खत्म कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मेन इशू ये है, मेरा ये ख्याल है कि हम अनडॉक्यूमेंटेड नॉन डॉक्यूमेंटेड हमारी इकोनॉमी है, उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि हमें एक बहुत बड़ा मेगा लेवल पर, हायर लेवल पर एक सोचना चाहिए कि डेटाबेस कैसे बनाएं। अब दूसरा इशू ये है कि हमारे पास छोटे छोटे डेटाबेसेस हैं। अब ये डेटाबेसेस इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, इवन आपके क्राइम के लिए भी बहुत जरूरी है। क्राइम्स को
ختم کرنے کے یعنی لیے. آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈیٹا بیس ہو, کہیں بھی ہو, کسی منسٹری کے پاس بھی ہو, چاہے نادرا کے پاس ہو, بلکہ ڈیٹا بیس ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس آرمز ایمونیشن کا ہے, اب آپ دیکھیے کہ پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے اس نے زمینوں کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا. اچھا ڈی ایچ ایز فلانی چھوٹی چھوٹی یہ لوگ بحریہ اور اس کے علاوہ ٹاؤنز بے بہا جو اٹھ رہے ہیں نئے, ان سب کے کمپیوٹر پہ کہیں ڈیٹا ہے. اچھا اسی طرح آپ کو دیکھیں آرمز ایمونیشن صوبوں میں کہیں نہ کہیں ڈیٹا اس کا موجود ہے. اچھا اسکولوں جو ہیں ان کے اپنے جو بڑے لائک بیکن ہاؤس سٹی, ان کا اپنا پورا ڈیٹا موجود ہے, کمپیوٹرائز ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے ان کو آپ انکم ٹیکس کے آپ ایف بی آر کے ساتھ یا آپ نادرا کے ساتھ اس کو لنک کر دیں, جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے ساتھ, کہ تمام ڈیٹا وہاں پر کنیکٹ ہو جائیں. ڈیٹا سے مراد ان کی کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے نام گھر پہ گھر ہیں, پراپرٹی, جی ہر چیز کا جو ڈیٹا ہے, پاس کتنے اصل لائسنس ہر ہیں, چیز وہ آلریڈی بھی تو ہے نا گورنمنٹ کے پاس ہی. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ فیڈرل لیول پر کہیں ایک جگہ یہ اکٹھا ہو, کہیں ایک جگہ ابھی ہے نہیں, ایک جگہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ سائلوز کیے ہوئے ہیں, جو چیزیں چکزئی صاحب کے نام پہ کراس ہیں کٹنگ, وہ ساری, چاہے کہ اگر آپ ان کا این آئی سی ڈالیں تو آ جائیں, این آئی سی ڈالیں تو ہر چیز آ جانی چاہیے. آپ نے کتنے ٹریول کیے ہیں, آپ نے پی آئی اے کا بھی ڈیٹا وہاں آنا چاہیے, ایئر لائنس کا بھی آنا چاہیے, کہ آپ نے کہاں کتنا ٹریول کیا ہے, آپ نے کہاں پر کیا, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے گاڑیاں ہیں, کتنی سمز ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن آپ کی مکمل ہوگی, آپ کی انکم ٹیکس کی تشخیص میں بے بہا آسانیاں ہو جائیں گی. اب تو آپ کو خود جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے, آپ کہیں سے جیسے کہ کوئی انفارمر ہوتا ہے ڈھونڈ رہے بات ہوتے کی ہیں. ہے, یہ بڑی دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں, کتابی طور پہ یہ اصولی طور پہ بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ بار مقام میں ان لینڈ ریونیو کی بات کریں برطانیہ کی, جسے جو ہے ہمارے ایف بی آر کے ایکویلنٹ ہے, وہاں پہ بھی ان کا ایکسس بینک کے اکاؤنٹ تک بھی ہوتا ہے, بینک کے اکاؤنٹ تک بالکل آپ کے اکاؤنٹ وہ چیک کر سکتے ہیں. جب آپ وہ آپ کو ٹیکس نوٹس بھیجتے ہیں, اگر آپ لیٹ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں یا آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو پینلٹی سرو ہوتی ہے. پھر اگر آپ پھر بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. اگر حکومت کو پولیٹیکلی کوئی رکاوٹ اگر فرض کیا کمپیوٹرائز سسٹم بنا دیں, وہ کسی ایک منسٹری کے انڈر نادرا کو دے دیں فار ایگزامپل. لیکن یہاں پہ دو ایشوز, ایک یہ ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی کا بڑا ایشو ہے. بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے وسائل جو ہے, میرے پیسے وہ سب بینک میں ہو اور اس تک ایکسس جو ہے ایف بی آر کو ملے. نہیں, آپ اگر ڈسکلوز نہیں کر رہے تو پتہ چل جانا چاہیے, تو آپ چھپا رہے ہیں. اب یہاں پہ دوسری بات ہے, چونکہ ہماری اکانومی جو انفارمل اکانومی ہے, جو ہماری فارمل اکانومی ہے, اس کے تقریباً 2.5% ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ لوگوں کی روزگار ہیں, امپلائمنٹ ہے, اسکول کی فیس وہاں سے جا رہی ہیں اور اکانومی کو سم ہاؤ آئل کر رہی ہیں. آئیڈیلی تو ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, لیکن پھر اس کا خطرہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ یو اے ای ہمارے قریب ہے, دوسرے قطر کے ممالک ہیں, پیسے لوگ جو ہے شفٹ کرتے ہیں. کیا اس وقت شدید ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس اور کرپشن کا چارٹر آف اکانومی کریں, چارٹر آف ایشو ڈیموکریسی تو ہوا تھا, کیا اس وقت شدید ضرورت ہے ملک کو چارٹر آف اکانومی ہو, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, کچھ کمپرومائزز کریں, کیونکہ ان کو ووٹ بینک جو ہے ان کا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ملک کی اکانومی کا سوچیں. ڈیٹا بیس ایک ہو, جس طرح تجویز دی شاہ صاحب نے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. دیکھیے پولیٹیکل اکانومی بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے اور یہ پارٹ آف دا سولوشن بھی ہے. اگر سیاستدان حکومتیں اس بات پہ اتفاق رائے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایوالو کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں تقریباً 2,500 ارب روپے جو ٹیکس چوری ہوتا ہے یا کرپشن نظر ہو جاتے ہیں, وہ ہم نے کلیکٹ کرنا ہے, یہ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو سیگمنٹس ٹیکس میں نہیں ہیں ان کو لا سکتے ہیں. تیسری اہم بات یہ کہ جہاں پہ بلیک اکانومی یا اسمگلنگ ہے, جہاں پہ لوگوں کے روزگار ہیں, ان کے لیے الٹرنیٹو دے سکتے ہیں. مثلا بلوچستان کی میں صرف بات کروں گا اور کے پی کے فاٹا کی بات کروں گا, وہاں پہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اسمگلنگ میں ان کا انحصار ہے, ان کی جو ہے لائیولیہوڈ اسی پہ ہے. اگر آپ اس کو کل ہی بین لگا دیتے ہیں اسمگلنگ پہ تو کیا ہوگا, لوگ جو ہے ٹیررزم کی طرف لیگلائز کیا جائے. نہیں, میں یہ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بیلنس بنائے, میکینزم بنائے. مثلا آپ جو ہے ان پہ فکس ڈیوٹی دیں کہ آپ اس سال اتنا دیں گے, نیکسٹ ایئر اتنا, تاکہ لوگوں کے پاس ایک ٹائم فریم ہو جو ڈیپینڈنٹ ہے اس بزنس پہ, جو لیجٹمیٹ اکانومی کی طرف موو ہو. لیکن اگر آپ نے ایک دم سے ان پہ سختی کی, وہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کی ہمیں کیا نہیں معلوم کہ ٹیررزم کا ایشو ہے, را ریکروٹمنٹ ہے اور افغانستان میں داعش ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ آپ اگر آپ ان کو فوراً روکیں گے تو وہ غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو ڈس انسینٹیوائز کریں کہ اسمگلنگ سے جو پیسہ ان کو مل رہا ہے وہ ختم ہو, کم ہو, پھر ختم ہو. ایسا پوچھتے ہیں ایف بی آر کے ڈائریکٹر صاحب, جس طرح جان چکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک بہت بڑا لوگ وابستہ ہیں اس کام سے, جن کو وہ شاید اسمگلنگ نہیں سمجھتے شاید اس طرح کی کہ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر سے لانا, اگر آپ ان کو فوراً روکتے ہیں اور وہ ٹیررزم کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اس پہ کیا ہے ایف بی آر کیا کرتی ہے, لاز کیا ہیں اس کے اوپر؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سمگلنگ کی اجازت دے دیں؟ آف کورس ناٹ. لیکن دوسری طرف یہ ایک آرگومنٹ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ دیتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے خصوصاً اور NWFP کے کہ جہاں پر اکانومی جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تجارت پر, جہاں پر اکانومی انڈسٹری خصوصاً بلوچستان میں تو نہیں ہے, وہاں پر یہ دیا ذرائع نہیں ہے, وہاں پر یہ دیا جاتا ہے کہ لوگ ٹیررزم کی طرف مائل نہ ہوں, تو آپ ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں. اور یہ لیکن یہ آرگومنٹ دینا کہ ان کا روزگار صرف سمگلنگ سے ہی وابستہ ہو مناسب نہیں ہے. ایک اس زمن میں تھنکنگ آئی تھی اور بہت عرصہ یہ چل رہی, ابھی بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم کوئٹہ اور اس کے جو کیونکہ 3-4 بلوچستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کے پوائنٹس ہیں, پنجگور میں ہے, تربت میں ہے, ایک جیونی کے پاس 250 پوائنٹس ہے, چمن تو کوئٹہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے افغانستان, تافتان. تو ان پوائنٹس کے اوپر کیوں نہ مشخیل ہے کہ تو کیوں نہ ہم ان پوائنٹس کے اوپر کامن بارڈر مارکیٹس بنا دیں. وہاں پر یہ ایک سجیشن تھی لیکن اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, اس طرح کا کچھ سوچا جا سکتا ہے. اس میں یہ انہوں نے کہا کہ آپ کامن بارڈر مارکیٹ لے آئیں, اس کو ڈیوٹی فری کر دیں, وہاں پر وہ جو ہیں ایرانی وہ ڈائریکٹ بارڈر کے اوپر چیزیں لے آئیں ڈیوٹی فری, اور گورنمنٹ جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی کم کر کے بہت ریڈیوسڈ ریٹس کے اوپر بلوچستان کی حد تک, ان کی کنزمپشن کی حد تک دے. اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی رہی, ہائر لیول کے اوپر ہوتی رہی, اسٹڈی ہو سکتی. آپ نے کسٹم کا ذکر چھیڑا ہوا ہے, جو انڈر انوائس جو ہوتا ہے کسٹم, کتنا پہلے تو بتائیں کتنا ارن کر کے ملک کو دے رہی ہے رفلی؟ کسٹم جو ہے اس وقت آپ یوں لگا لیجئے کوئی 42% کے قریب, 40 سے 42-43% جو ٹوٹل ریونیو کا ہے, 40 to 45 آپ رینج کر لیجئے, 40 پلس جی 40 پلس 40 to 45 کے درمیان میں جو پرسنٹ ہے ٹوٹل ریونیو کا, وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ اکٹھا کر رہا ہے, جس میں کہ کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس, ایکسائز ڈیوٹی, یہ امپورٹ سٹیج کے اوپر جو ہم لیتے ہیں وہ چیزیں شامل ہیں. تو تقریباً کسٹم ڈیوٹی ظاہر ہے کہ یہ کسٹم کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, 45%, اب 40 سے 45 کے درمیان میں آپ لگا لیجئے. ٹوٹل ریونیو جو ریونیو جو کرتا ہے اس کا 40% 40 سے اوپر کم سے کم 40 سے 45% کے درمیان میں کہیں کرتا ہے, جی کسٹم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. وہ آپ کیسے کرتے ہیں جو چیزیں جو امپورٹ ہو رہی ہیں وہاں؟ جب آپ یہ دیکھیے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں کنٹینرز آ رہے ہیں لوگوں کے, را مٹیریل, مشینری, کھانے پینے کی چیزیں, تو ہر چیز کے اوپر, ہر ایک کنٹینر کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جمع ہوتا ہے. تو وہ ٹیکس جو ہے وہ پھر تو وہ جو رسید, ایک چیز میں خریدتا ہوں 10 کروڑ کی, رسید لگا دیتا ہوں 10 لاکھ کی, اور وہ رسید پیچھے چائنا میں ویریفائی بھی ہو جاتی ہے, کسی ملک میں بھی. تو یہ اس کو کیسے FBR دیکھتا ہے؟ اصل میں دیکھیے انڈر ویلیوشن جو ہے, یہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈر ویلیوشن اتنی ہیوج ہے کہ پتہ نہیں, کہ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ریونیو بڑھ جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کو امپورٹس جو ہمارا مکس نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ میں 10 کروڑ کی چیز لا رہا ہوں 10 لاکھ شو کر رہا ہوں, یہ تو نہیں, لیکن انڈر ویلیوشن ڈیفینیٹلی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک گزارش کروں کہ ہماری جو امپورٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. دیکھیے کوئی 30 سے 33% تو کوئی تیل کی ہے, اس میں کوئی انڈر ویلیوشن نہیں ہے, گورنمنٹ کی ایجنسیز اس میں کر رہی ہیں. اچھا کچھ ایگزیمپٹ ہے, ویٹ وغیرہ اس میں نہیں ہوتی. اچھا گورنمنٹ کی اپنی امپورٹس ہے, اس میں انڈر ویلیوشن نہیں ہوتی. جو ملٹی نیشنلز ہیں اس میں نہیں ہوتی, تمام نہیں لیکن میجورٹی جو ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کیونکہ باہر لے کے جانا ہوتا ہے اپنا منافع ملٹی نیشنل نے, تو وہ نہیں کرتی. اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے جو اچھے ہیں, وہ نہیں کرتے. تو اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھ کے کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہم نے انٹرنیشنل ویلیوز کے ساتھ لنک کر دی ہے. ویلیو پام آئل کی ملائشین آئل کے ساتھ کر دی ہے لنک. آپ کسی بھی ویلیو ڈکلیئر کریں وہ اسی پہ اسیسمنٹ ہوگی. لنڈن میٹل ایکسچینج ہے, تمام میٹلز اس کے ساتھ جو وہاں پر پرائس ڈکلیئر ہوتی ہیں اسی کے اوپر ڈکلیئر ہوں گی. پلاسٹک کی اسی طرح کر دی ہے, چائے کی کینیا کے باغ ہیں, ایسوسیشن ہے, وہ دیتی ہے. نمبر آف آئٹم کسٹم کا آپ بتائیں بڑا میں صرف یہ ہیوج کنٹریبیوشن ہے کہ صرف تقریباً ایک سیکنڈ میں آپ سے لوں گا کہ تقریباً 80% کے قسم کے جو ہماری امپورٹس ہے وہ اس ٹائپ کی ہے جہاں پر کہ ویلیوز یا تو فکس کی ہوئی ہیں یا جو ہیں وہاں پر انڈر ویلیوشن نہیں ہے. جو ہمارا ایشو ہے وہ تقریباً 10 سے 15% میں بہت زیادہ ہے. اس کو جو ہے اس میں FBR نے کرپشن ایلیمنٹ پہ بات نہیں کی. میں صرف ختم کر لوں کہ تقریباً کوئی 270-80 ویلیویشن رولنگز بھی انڈیویجول آئٹم کی ایشو کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آئے گا تو اس پہ اسیس ہوگا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں جو کہ 5-10% ہماری سینسٹیو سب سے زیادہ رہ گئی ہیں اس کی بھی ویلیویشن رولنگ جو ہیں. میں کرپشن پہ ضرور لوں. جو کسٹم کی آپ نے بات کی ہے تو
अगर 40% कंट्रीब्यूट कर रही है कस्टम, आप बहुत सी जगहों पे कलेक्टर रहे हैं, तो जो कस्टम के लोगों के ऊपर इल्जामात हैं बहुत ज्यादा। कस्टम्स जो है डेफिनेटली जो एक इमेज है सो है, लेकिन मैं आपको एक बात, ये नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं आपको बड़े यकीन से उससे 100% उससे मैं आप कह रहा हूँ कि इस वक्त फील्ड में जितने भी हायर अप्स हैं, जितने भी सेकंड इन कमांड्स हैं, इस वक्त सबसे वो बेहतर टीम, ऑनेस्ट लोग गवर्नमेंट ने चुन के लगाए हैं। और बल्कि ऑन द लाइटर साइड लोग जो हैं नीचे का अमला, उनको किसी को मौलवी, किसी को तालिबान, और इन अलकाबात से तो मौलवी और तालिबान ये याद करता है। ये अलकाबात जी। मैं सिर्फ अपना एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है या मालूमात है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी जो टॉप टीम है एफबीआर कस्टम की, और इसी तरह जो कलेक्टर लेवल ऑफिसर्स हैं जो ग्रेड 22 के लोग होते हैं, दे आर अपराइट पीपल, बड़े ईमानदार लोग हैं, लीडरशिप चेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मसला वही आ जाता है बॉटम लेवल पे, जहाँ पे चीज़ें, जहाँ पे आप शक देखते हैं, जहाँ पे मूवमेंट होती है, जहाँ पे आपका वास्ता डायरेक्ट एक स्मगलर के साथ होता है, वहां पे जो है करप्शन आज भी है और हम इसको छुपा नहीं सकते। इसका और ये परसेंटेज बढ़ सकती है जो 40% कंट्रीब्यूशन है। अब अगर आप ऊपर लेवल पे आप विल भी दिखाएं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा एक मतलब मैं समझता हूँ कोई मैकेनिज्म चाहिए जो कराची में मिसाल 5 कराची में एक पोर्ट है, पोर्ट कासम है, इसी तरह और भी जराए हैं, बलूचिस्तान में एक रिमोट रीजन है जहां पे कलेक्टर नहीं जा सकता, जहां पे आपका लोअर स्टाफ है, तो उस लेवल पे तो करप्शन जहां पे एंट्री पॉइंट्स हैं। सर आगे बढ़ते हैं, तनवीर साहब मुझे बताइएगा, आपने जो बुक लिखी पाकिस्तान कस्टम्स पेपरलेस कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम भी इंप्लीमेंट हुआ, पेपरलेस सिस्टम? ये मैं आपको इसी सिलसिले की एक कड़ी बता रहा हूं कि देखिए करप्शन कहां पर होती है। इसमें जो रचक साहब ने पॉइंट आउट किया है वेरी राइटली कि नीचे का जो इशू है वो वाकई है कि जो, क्योंकि असल में देखिए आपका जो इंटरफेस है जो आवाम के साथ है, जो सारी असेसमेंट है वो काफ़ी नीचे लेवल पर है, और वहाँ पर डेफिनेटली मसाइल हैं, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करे। वहाँ पर भी जहाँ जहाँ मिले अच्छे लोग लगाए, लेकिन वहाँ पर डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज। अच्छा, उसको अब कवर हमने कैसे करने की कोशिश की है कि कस्टम डिपार्टमेंट ने इसी चीज़ को कि टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का मिनिमम कॉन्टैक्ट हो, जब कॉन्टैक्ट होगा तो करप्शन के तभी होते हैं चांसेस। मैं खुद डायरेक्टर ऑटोमेशन एंड रिफॉर्म्स रहा हूँ 2 साल, और हमने वीबॉक वेब बेस्ड वन कस्टम्स, ये हमने एक सिस्टम जो है वो बनाया, पेपरलेस कंप्यूटर सिस्टम। अब उसमें यह है कि वो 10-15 लाख जो भी हमारी कंसाइनमेंट्स आती हैं, आप घर बैठ के ही फाइल कर दीजिए, घर बैठ के ही आप पेमेंट कर दें, घर बैठ के आपको आ जाएगा। इवन अब क्या है इंटरेक्शन, अब आप ये भी देखिए कि पहले क्या होता था कि 100% कंटेनर खुला करते थे, उससे पहले 100% कंटेनर की एग्जामिनेशन हो रही है। अब हमने ये जो जब से सिस्टम आया है तो इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डाला है, जिसकी वजह से कोई 30% जो कंसाइनमेंट्स हैं, सिस्टम कोई तकरीबन 60 किस्म के रिस्क पैरामीटर्स असेस करके ग्रीन चैनल में जैसे फाइल करते हैं आपका प्रोफाइल और मुख्तलिफ वो करके आपको बता देता है, ले जाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। आप शाह साहब ये बताइए, ये हमारी जो ये किताब है ये बल्कि मैं इसीलिए ये लिखी भी है कि लोगों जो हैं उनको वो हो, और ये किताब उसी के ऊपर लिखी है कि ताकि टैक्स पेयर और कलेक्टर्स का जो है वो कम से कम हो जाए। बल्कि जो बड़ी कंपनी है वो तो अब शायद कि बहुत सारों को आने की जरूरत भी नहीं होती कस्टम हाउस, उनको हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंट भी अपना ईमेल पे भेजे और उनको जवाबात भी ईमेल पे चले जाते हैं, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस। वन लाइनर सर के डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपने कहा, और नंबर 2 क्या है जिससे बेहतर हो सकती है हमारी इकोनॉमी? क्विकली सर, वक्त खत्म हो गया। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के अलावा मेरा ये ख्याल है कि देखिए एक तो हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि पूरा का पूरा टैक्स कल्चर, मैं ये कहूंगा कि देखिए ये कैंसर जो है वो एस्प्रिन से उसका इलाज नहीं हो सकता, और कोई एक हमें एक पूरे सिस्टम के लिए ये नहीं कि एम्प्लॉइज की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल टैक्सेशन सिस्टम की ओवरहेलिंग डेफिनेटली एक जरूरत है कि, और रिफॉर्म कमीशन इसलिए बना है, और मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ने बड़े सीरियसली रिफॉर्म की जरूरत है। सर वक्त, वन लाइनर, क्या पाकिस्तान बगैर कर्ज के भी चल पाएगा अगर हम? जी बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अच्छा जी साहब, बगैर कर्ज के भी हम कभी चल पाएंगे? देखिए पाकिस्तान की माशी सॉवरेनिटी या हकूमत आला जो है वो एफबीआर के पास है, उन्होंने इम्प्रूव करना है, गवर्नमेंट्स के पास हैं, एलीट के पास हैं। अगर ये नहीं करेंगी ये 3 लोग, ये 3 इदारे, तो पाकिस्तान मकरूज रहेगा। और बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सैयद तनवीर अहमद साहब जो कि डायरेक्टर एफबीआर, सर आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की डिबेट। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कहीं भी किसी शख्स का प्लॉट हो, कहीं उसका बैंक अकाउंट हो, कहीं उसने असला खरीदा हो, कई गाड़ियां खरीदी हो, तो कोई एक जगह हो जहां उसका डाटा ट्रांसफर हो रहा हो। यहां हाउसिंग सोसाइटीज शेयर नहीं करती अपना डाटा,
पता नहीं चलता टैक्स कलेक्टिंग जो एजेंसीज हैं कि किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है। तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पहला स्टेप होना चाहिए और कुछ डेटाबेस बननी चाहिए जिस तरह तनवीर साहब ने सजेस्ट किया है, ताकि हर शख्स का पूरी प्रॉपर्टी, पूरा रिकॉर्ड, चाहे वो आर्म्स का हो, गाड़ियों का हो, एक जगह पे पहुंचे कि जब भी कभी जरूरत हो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, क्योंकि वन डे इंशाल्लाह पाकिस्तान ने बगैर बोरोइंग के सरवाइव करना। ये थी आज की डिबेट। नासिर हबीब को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।